لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو کتاب میں قرآن پاک میں ابراہیم کے قصے کو جو اللہ کا سچا نبی تھا. یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا اے ابا جان کیوں آپ اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ وہ کسی چیز کے سلسلے میں بے نیاز کر سکتا ہے آپ کو. اے میرے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے معرفت آ چکی ہے، اس کا علم آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے جو آپ کو نہیں حاصل ہے. آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو صراط مستقیم دکھلاؤں گا، سیدھا راستہ دکھلاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی مختلف طریقوں سے معروف اور مشہور جانی پہچانی جاتی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہ ہے، جن کی قربانی کا اور جن کی عبادت کا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا، چھوٹے لخت جگر کو خدا کے راہ میں قربان کرنے کا، اور خدا کی سب سے پرانا گھر البیت العتیق، اس کی تعمیری تجدیدی کام کا. بیبیلونیا کہتے ہیں بابل کو، اور یہ جنوبی میسوپوٹیمیا، ساؤتھرن میسوپوٹیمیا میں جو موجودہ عراق ہے وہیں یہ حکومت قائم تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام بخت نصر تھا. اس نے اس حکومت کو اور عروج بخشا، لیکن حکومت کی ترقی، اس کا عروج، فوجی طاقت کی مضبوطی، ان تمام چیزوں نے وہاں کے بادشاہ کو اللہ کا باغی بنا دیا تھا. سائرس اعظم نے بیبیلونیا کو ایران میں یعنی فارس میں شامل کر دیا تھا. وہاں گویا مظاہر پرست تھے، عبادت سے زیادہ پرشکوہ عمارات رہنے کے لیے تعمیرات وہ کرتے تھے، بناتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ معبد بھی یعنی گرجے وغیرہ بھی بناتے تھے اور بہت ہی عالیشان بناتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلطنت اور بھی ترقی پر تھی. بادشاہ نے سونے کی اپنی مورتی بنوا کر رکھ دی تھی اور لوگوں سے وہ کہتا تھا کہ وہ اسی کے سامنے سجدہ کریں. یہ اتنا بڑا ظلم تھا. ان کی ہدایت کے لیے رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس نبوت سے سرفراز فرمانے کے لیے بھی کئی مراحل سے گزارے.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ خدا سے فریاد کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دیدار کر لوں۔ مولا کہہ رہے ہیں کیا تمہیں اطمینان نہیں؟ کہا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو سکون پہنچا لوں، اس لیے میری درخواست ہے مولا آپ قبول فرما لیجئے۔ خدا کی پہچان میں کئی مراحل گزارے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لو، اس کو ذبح کرو، پیس لو، ہڈی گوشت سب ملا دو، 4 پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دو اور کوئی نام دے دو، اس نام سے اس کو پکارو۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، جیسے تم پکارو گے وہ سب اپنی اپنی شکل میں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے حاضر ہو جائیں گی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ بہت غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا جب خدا کی پہچان میں وہ سرگرداں اور حیران تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیز ملکوت السماوات والارض یعنی معراج کرائی تاکہ وہ مضبوط ایمان والے ہو جائیں اور بھی ایمان مضبوط ہو جائے ان کا۔ ظاہر ہے نبی کا ایمان تو ایسے ہی مضبوط ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر مزید ترقی حاصل ہو جائے۔ رسول اور نبی سب ہدایت پہ ہوتے ہیں، لیکن کہا جا رہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیجئے۔ وہ اسی لیے ہے کہ جس راہ پر جس منزل پہ ہیں مزید ترقی کے منازل عطا فرما دیجئے۔ 7ویں پارے میں وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ جب ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو وہ کس طرح کے الفاظ نکالے تھے قرآن نے ریکارڈ کر کے محفوظ کر دیا ہے کہ انسانوں پڑھتے جاؤ اور حق کی تلاش میں آگے بڑھتے جاؤ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب انہوں نے ستاروں کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھا کہا میرا یہ پروردگار ہے، جب وہ ٹمٹمانا بند کر دیا تو کہا نہیں نہیں نہیں، یقین اس کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ، چاند کو دیکھا، کیا روشنی ہے اس کی، کتنی ٹھنڈی ہے، کتنی پسندیدہ ہے، اور جگ کو جگمگا دی ہے اس نے، جگ کو جگمگا دیا ہے اس نے، کائنات کو روشن کر دیا ہے رات کے اندھیرے میں۔ لیکن جیسے جیسے اس کی روشنی ختم ہو گئی کہنے لگے نہیں 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 نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، بت پرست قوموں کو سمجھایا، جب سورج کو دیکھا کہ بہت بڑا ہے، چمکتا دمکتا، اس کی روشنی تیزی کے ساتھ کائنات کو روشن کر رہی ہے، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ شام ہوتے ہوتے سورج بھی جب ڈوب گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا تو پھر کیا تھا، کہنے لگے نہیں اے میری قوم کے لوگوں، جس چیز کے ساتھ خدا کو تم شریک کرتے ہو میں اس سے الگ ہوں الگ ہوں الگ ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ان تمام تینوں چیزوں سے بیزاری کا اظہار فرما دیا۔
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. میں تو اپنا چہرہ اس پروردگار کی طرف کر دیا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی ایک نبی کو مشرکانہ اعمال میں کیسے ساتھ شریک کر سکتا ہے مشرک قوموں کے. اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کے ذریعے سے حق کو ظاہر کرایا تو ان کے گھرانے کے لوگ ہی سب سے پہلے ان کے دشمن ہو گئے، اور ان کا گھرانہ بادشاہوں کا قریبی تھا، بادشاہ رس تھا، رسم و مراسم تھے. اپنے ہونہار نونہال کو گھر سے باہر نکال دیا. بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب گفتگو ان کے والد سے ہوئی تو ان کے ابا آزر جو بتوں کے بہت بڑے بزنس مین تھے، ہول سیلر تھے، وہ کہنے لگے، ان کو مختلف انداز سے سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ کہنے لگے قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. اے ابراہیم، اگر تم بات نہیں مانے تو میں تجھے پتھروں سے، کنکریوں سے مار کر ہلاک برباد کر دوں گا. قال سلام علیک. کہنے لگے ابا جان خدا آپ پر رحم کرے، وہ دن آ جائے کہ آپ ایمان میں داخل ہو جائیں. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. میں آپ کے سلسلے میں خدا سے آپ کے گناہوں کی معافی چاہوں گا. فلما اعتزلهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اور کہنے لگا میں آپ سے اور تمام آپ کے طرح کام کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم اور وطن کے لوگوں کی مخالفت کو دیکھ کر وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، وطن کو چھوڑ دیا. حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کا ساتھ ہجرت میں دیا، یعنی وہاں سے جب وہ نکلے تو یہ دونوں آپ کے رفیق سفر تھے. قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کے بیان میں یہ آیا ہے فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے پروردگار کے راستے میں ہجرت کرنے والا ہوں. یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے راستے میں ہجرت کی شروعات ہوئی تھی. حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن سے اس کائنات کو کئی تحفے ملنے تھے، کئی یادگاریں ملنی تھی، کئی قربانیاں عطا ہونی تھی، اللہ نے اس کی شروعات فرما دی. وہاں سے نکلتے ہوئے راستے میں بہت سارے بھیڑ بکریاں بھی رکھ لی تھیں، وہ ضرورت کے وقت کام آئیں گی، اس کا دودھ پیا جائے گا، اس کے گوشت کو کھا کر بھوک مٹائی جائے گی. مصر پہنچ گئے. بادشاہ وہاں کا رقیون تھا، اور یہ بادشاہ حقیقت میں بیبیلونیا کا ہی رہنے والا تھا، وہیں سے اس کا کنیکشن تھا، وہاں سے یہاں آ گیا تھا. اس نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تک مصر کا غلہ پہنچانے کے لیے بحر احمر تک دریائے نیل سے ایک نہر نکلوائی تھی تاکہ وہاں سرسبز و شاداب
کا معاملہ ہوتا رہے، شادابی رہے، آبادی رہے۔ یہ رقیون وہی بادشاہ تھا جس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی تجدید کرائی اور اس کے اوپر کافی محنت فرمائی۔ رقیون بادشاہ نے بی بی سارہ کو اپنے لیے خاص کر لیا کہ ان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ ان کا واقعہ صحیح مسلم میں بیان فرمایا ہے کہ کئی دفعہ اس نے کوشش کی، غلط ہاتھ بڑھایا، غلط نگاہ ڈالی، اللہ نے اس کے ہاتھ کو ٹیڑھا کر دیا، وہ چلاتا تھا، حضرت ابراہیم سے پناہ مانگی، وہ دعا فرمائے، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے دل کی جو ایک گندگی تھی وہ نکل کر آئی، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ اور ٹیڑھا ہو گیا، پھر اس نے چلایا، پناہ لی، حضرت ابراہیم خلیل کی دعا سے وہ ٹھیک ہوا۔ تیسری مرتبہ جب اس کو ناکامی ہوئی تو کہنے لگا میں سمجھ گیا، اور اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں دے دیا کہ یہ خاندان نیک پاکواز ہے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیٹی کے ذریعے سے اس کے پیٹ سے نیک اور اچھے بچے، اچھی نسل کو اللہ پیدا فرمائے گا، جس سے کائنات کے لوگ اس کو یاد کریں گے اور فیض پائیں گے۔ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے، مصر سے نکلتے ہوئے، سیریا اور شام کا علاقہ ہوتے ہوئے یہ سب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ راستے میں حضرت ابراہیم خلیل نے یہ سمجھ کر کہ یہ غیر محرم لڑکی خاتون ہے، ان سے شادی فرما لی، اور اس طرح آپ کے ساتھ 2 بیویاں اس سفر میں شامل تھیں۔ ایک مدت گزارنے کے بعد، آزمائش سے گزارنے کے بعد، آپ کو پہلا بیٹا حضرت حاجر علیہ السلام کے پیٹ سے اسماعیل عطا فرمایا۔ قرآن میں یہ لکھا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ایک موقع آیا جب تقریباً 70 سال عمر مبارک گزر گئے تھے حضرت ابراہیم خلیل کے، اور ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ بھی کمزور اور ضعیف ہو گئی تھی، لیکن ہمیشہ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین اس کا ورد کرتے رہتے تھے، دہراتے رہتے تھے کہ مولا آپ ہمیں عطا فرما دیجئے، عطا کیجئے، عطا کیجئے۔ آپ سب کو نوازنے والے ہیں، اس خانہ وعدہ کو بھی اپنی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے۔ خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ قرآن کہتا ہے مانگا ابراہیم نے صالح فرما بردار اولاد، ہم نے حلیم عطا فرمایا۔ 2 فرشتے آسمان سے تشریف لائے، انسانی شکل میں حضرت ابراہیم خلیل کے گھر تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ سلام، وعلیکم السلام۔ قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو بیٹھا کر گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئے، اور جہاں ان کے بھیڑ، بکرے اور اونٹ، بچھڑے وغیرہ چر رہے تھے، بدھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک بچڑا کو جلدی سے ذبح کیا اور روسٹ کر کے فوراً لے کر حاضر ہو گیا، کہا بعجل حنیذ، یہ دیجئے، کھائیے، مہمان نوازی قبول فرما لیجیے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، ان کی ضیافت کا قصہ پوری کائنات میں مشہور۔ وہ فرشتے گفتگو تو کر رہے تھے لیکن کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ پلیٹ کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اپنے دل میں ایک ڈر، خوف بھی ہلکا محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے فرشتے کہ ابراہیم مت ڈریے،
انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں، عذاب لے کر آئے ہیں۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ کہنے لگی میں کمزور ضعیف باج ہو گئی، اتنی کمزور ہو چکی ہوں کہ اب اولاد کی تمنا نہیں، میرے شوہر ایک دم بالکل بوڑھے ہو گئے، بال پک گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کہنے لگے آپ اللہ کی رحمت کے تعلق سے تعجب کر رہی ہیں؟ اے اہل بیت، اے خاص لوگ، اللہ کے معاملے میں تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ خوشخبری آئی ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد سے سرفراز فرمایا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا گیا۔ اللہ غنی، جب وہ پیدا ہو گئے، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، حکم الہی ہوا، ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل، بیوی ہاجرہ چھوڑ دو ان کو اور یہاں سے سیریا یعنی شام کی طرف آپ چلیے۔ اللہ کا حکم تھا، آئے، گھر بتایا۔ بیوی نے کہا کہ ابراہیم آپ خود سے یہ فیصلہ کیے ہیں، اَأَمَرَكَ اللَّهُ بِهَذَا، یا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل نے کہا اللہ کا یہ حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اذن لا تضيعنا، پھر وہ اذن لا يضيعنا، پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب خدا کا حکم ہے آپ جائیے۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك